ایک ہے عقائد اور ایک ہے ارکان۔ عقائد وہ نظریات ہوتے ہیں کہ جن کے ساتھ دل میں پکا یقین ہونا اور زبان کے ساتھ ان کا اقرار ہونا کرنا لازم ہوتا ہے۔ اب یہ اصول شریعت ہے کہ اگر عقائد ہوں صحیح اور اعمال میں ہو کمی تو اب اس میں دو چیزیں چلتی ہیں، ایک ہے قانون خداوندی اور ایک ہے رحمت اور فضل خداوندی۔ یعنی اگر ایک آدمی مثلا آپ اور ہم عقیدہ ٹھیک ہے، عمل ہمارے کم ہے، اگر تو قیامت کے میدان میں اللہ تعالیٰ یا تو عدل نافذ کرے تو جتنے گناہ ہیں اس کے مطابق دوزخ میں سزا دینے کے بعد صحیح العقیدہ مسلمان بالآخر جنت میں آ جائے، اور اگر اللہ تعالیٰ فضل کرنے پہ آئے تو پہلی دفعہ ہی گناہ معاف کر کے اس بندے کو جنت عطا فرمائے۔ ذہن میں رکھیں، عقیدہ ٹھیک ہے، عمل میں کمی ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو گناہ کے مطابق سزا دے کر جنت دے دے، اگر چاہے تو پہلی دفعہ ہی جنت دے، کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں۔ اور اگر اس کے الٹو عقائد غلط ہیں، اعمال صحیح ہیں، تو اس آدمی کو یہ جنت میں جانے کی امید ہی نہیں، یعنی ممکن ہی نہیں کہ وہ شخص جنت میں چلا جائے، چاہے ساری زندگی وہ نیکی کرتا رہے۔ اب یہ تو سامنے ہے، میں آپ کو ایک ایسے انگریز دکھا سکتا ہوں، ہندو دکھا سکتا ہوں، چوری نہیں کرتے، ڈاکہ نہیں ڈالتے، قتل نہیں کرتے، غیبت نہیں کرتے، کسی کا دل نہیں دکھاتے، کسی کا مال نہیں کھاتے۔ اس کے مقابلے میں مسلمان اگر گناہگار بھی ہو تو اب دنیا کے کسی فرقے کے عالم سے پوچھیں کہ کیا ہوگا تو وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا کہ اس جو ہندو اور انگریز ہے جتنا بھی اچھے کام کرنے والا ہے اس کے جنت میں جانے کی امید ہے، لیکن جو مسلمان ہے اس کے متعلق وہی قانون چلے گا کہ اللہ تعالیٰ عدل کرے تو سزا دے کر جنت دے، فضل کرے تو پہلے دفعہ جنت دے۔ تو عقیدہ جو ہے نا، قیامت میں کامیابی کے لیے، جنت کے حصول کے لیے عقیدے کا صحیح ہونا یہ لازم ہے۔ عقیدہ ٹھیک نہ ہو اس کے کسی عمل کی کوئی نہیں۔ اب دیکھیں، یہ حدیث شریف ہے، مشکات شریف بیکی میں بھی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن جنازہ ہے، آپ جنازہ پڑھانے لگے، جو ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پر آئے، حضرت عمر فاروق پیچھے کھڑے تھے، حضرت عمر فاروق نے کہا یا رسول اللہ تصلی فإنہ فاجر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کا جنازہ نہ پڑھیں، یہ تو فاسق فاجر برا بندہ ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کی طرف دیکھا کہ تم میں سے کسی نے اس کو کوئی اسلام کا کام کرتے دیکھا ہے؟ تو ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں نے دیکھا ہے کہ یہ پہرا دے رہا تھا، لشکر اسلام کے لیے اس نے پہرا دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مڑ کر کھڑے ہو گئے، آپ نے جنازہ پڑھا دی۔ جنازہ پڑھانے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اصحابک یظنون انک من اہل النار، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مردے کی طرف دیکھ کر اور سارے صحابہ کی طرف دیکھ کر آپ نے فرمایا کہ وہ مردے تیرے ساتھی جو گمان کرتے ہیں کہ تو دوزخی ہے، وَأَنَا أَشْهَدُ أَنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ الْجَنَّةِ، اور میں محمد مصطفیٰ گواہی دیتا ہوں کہ تو پکا جنتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس تیرے ساتھی جو گمان کرتے ہیں کہ تو دوزخی ہے، میں محمد مصطفیٰ گواہی دیتا ہوں کہ تو پکا جنتی ہے۔ یہ کہنے کے بعد اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی طرف دیکھا اور فرمایا یا عمر انکا لا تسأل عن اعمال الناس ولکن تسأل عن الفطرہ۔ حضور نے فرمایا عمر تجھ سے لوگوں کے اعمال کے بارے میں نہیں سوال ہوگا، تجھ سے لوگوں کے عقیدے کے بارے میں سوال۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر دار و مدار سارا عقیدے پر ہے، اس کا عقیدہ ٹھیک تھا، اس پکا مسلمان ہے، گناہگار تھا تو کیا ہوا؟ عمر بھی ٹھیک کہتے تھے کہ گناہگار تھا، فاسق فاجر تھا، لیکن اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ پڑھانا، حضور نے جنازہ پڑھایا، اللہ نے اس کی تقدیر بدلی اور اس کو جنتی بنا دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے ساتھی جو گمان کرتے ہیں کہ تو دوزخی ہے اور میں محمد مصطفیٰ گواہی دیتا ہوں کہ تو پکا جنتی ہے۔ اب اس میں کیا خرابی تھی؟ عمل کی خرابی تھی، عقیدہ ٹھیک تھا۔ حضور نے فرمایا عمر یہ جنتی ہے۔ اب دوسری حدیث اس سے بھی واضح ہے، یہ بھی مشکات شریف کی حدیث ہے۔ حدیث کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہید تین قسم کے ہوتے ہیں، شہیدوں کی قسمیں ہیں تین۔ آپ نے فرمایا پہلی قسم وہ ہے جو اپنے مال و جان کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے اور وہ شہید ہو جاتا ہے، اس کی گردن کٹ جاتی ہے، وہ مر جاتا ہے، اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایسا صابر شہید ہے جو عرش کے نیچے عالی شان محل میں ہوگا، اس کے اور نبیوں کے درمیان صرف نبوت کا فرق، پہلا شہید۔ حضور نے فرمایا دوسرا وہ شہید ہے جس کے اعمال خلط ملط ہو گئے، شہادت سے پہلے کچھ نیکیاں کچھ برائیاں آپس میں خلط ملط، اس نے جا کے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، شہید ہو گیا۔ اب حضور کا جملہ سنے، آپ نے فرمایا ان السیف یمح الخطایا، کافر کی تلوار چلی تو اس نے اس کے گناہ کو مٹا دی۔ کافر کی تلوار جب مسلمان کے جسم پر چلتی ہے تو خون جب اس کا نکلتا ہے گردن کا تو گناہ اس کے جو ہے نا گناہ کو دھو دیتی، گناہ کو مٹا دیتی۔ حضور نے فرمایا ان السیف یمح الخطایا، مسلمان تھا، عقیدہ ٹھیک تھا، گناہ گار تھا، کافر کے ساتھ لڑائی کی، کافر کی تلوار چلی، خون اس کا نکلا، کافر کی تلوار نے اس کے گناہ کی سائی کو مٹا دی۔ دو آ گئے، تیسرا جو جان دینے والا ہے، حضور نے فرمایا تیسرا وہ منافق ہے جو اپنی جان و مال کے ساتھ جنگ کرتا ہے اسلام کے لیے اور جنگ میں قتل ہو جاتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ پکا دوزخی ہے، عقیدہ ٹھیک نہیں، منافق تھا، مسلمانوں کے ساتھ اس نے مل کے جنگ کی،
کافر کی تلوار نے اس کی گردن کو کاٹ ڈالا، خون اس کا بہہ گیا، گردن کٹ گئی، مارا گیا۔ حضور نے فرمایا یہ پکا دوست ہے۔ کیوں؟ حضور نے فرمایا ان السیف لا یمح النفاق، حضور نے فرمایا کافر کی تلوار منافقت کی سیاہی کو ختم نہیں کر سکتی، یعنی کافر کی تلوار مسلمان کے گناہ کو تو دھو سکتی ہے لیکن عقیدے کی خرابی کو کافر کی تلوار بھی کچھ نہیں۔ تو 3 قسم کے شہید آ گئے، پہلے وہ عقیدہ بھی ٹھیک، عمل بھی ٹھیک، پہلی دفعہ پکی جنت مل گئی، عرش کے نیچے ان کا محل، اور نبیوں اور ان کے درمیان نبوت کا فرق۔ دوسرے وہ جو کچھ عمل اچھے کچھ برے، اللہ کی راہ میں جہاد کیا، شہید ہو گئے، حضور نے فرمایا کافر کی تلوار نے اس کے گناہ کی سیاہی کو مٹا دی۔ تیسرا وہ منافق ہے جس کا عقیدہ صحیح نہیں، وہ گردن کٹا بھی دے، شہید ہو بھی جائے، پھر بھی پکا دوست کی ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا کافر کی تلوار گناہ کی سیاہی کو دھو سکتی ہے، منافقت کی سیاہی کو کبھی ختم نہیں کر سکتی۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ کے راستے میں جہاد لڑائی کرے، عقیدہ خراب ہے، گردن بھی کٹا دے تو اس کو جنت نہیں مل سکتی۔ یہی تو میں نے شروع میں کہا ہے کہ اصل اہمیت کس کی ہے؟ عقیدے کی ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل الجنت 20 و 100 صفحہ، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ جنتیوں کی 120 صفحے ہوں گی، اور بڑی حیران کن بات ہے اور مسلمانوں کے لیے یہ بڑی خوشخبری کی بات ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اہل الجنت 20 و 100 صفحہ 80 من هذه الامه و 40 من سائر الامم، 80 صف صرف میرے غلاموں کی اور 40 صفحے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں کی امتی کی ٹوٹل صفحے کتنی ہوں گی؟ 40، اور اکیلے محمد مصطفیٰ کے غلاموں کی کتنی صفحے ہوں گی؟ 80۔ اس کا مطلب ہے کہ جس طرف نظر اٹھے گی سامنے غلام مصطفیٰ نظر ہے۔ میدان معاشر میں لوگ چل رہے ہوں گے نا، اور پھر یہ بھی آپ کے ذہن میں رہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ اپنے غلاموں کو کیسے پہچانیں گے؟ حضور نے فرمایا کسی کا 5 کلیان گھوڑا ہو، چاروں پاؤں سفید، ماتھا سفید، گھوڑوں میں کھڑا ہو، پہچانے گا یا نہیں؟ صاحب نے کہا جی پہچانے گا۔ فرمایا میرے غلاموں کے وضو والے اندام یوں چمک رہے ہوں گے کہ سارا میدان معاشر پہچان رہا ہوگا وہ غلام مصطفیٰ آ رہا ہے۔ جب وضو والے اندام چمکنے ہیں اور تعداد دگنی ہے تو جس اب 100 ہو نا کالے کپڑے والے اور 50 سفید کپڑے والے، تو ہر طرف کالے کپڑے والے نظر آئیں گے۔ چہرے جب مصطفیٰ کے غلاموں کے چمک رہے ہوں گے دگنے، تو جدھر نظر اٹھے گی ادھر غلام مصطفیٰ نظر آ رہا ہوگا۔